السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کچھ دنوں سے ہم جو ہیں وہ عربی کے جو حروف تہجی ہیں اس میں سے 3 حروف کو لے کے ہم نے ایک لفظ بنایا تھا آوازہ، اسی کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی. ہم نے مصدر بنانا سیکھا، مصدر سے ہم نے فعل مضارع بنانا سیکھا، اور فعل مضارع کی ہم نے 4 مختلف نشانیاں بھی دیکھی. تو اعوذ باللہ کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے بی. تو اگر آپ کو حروف تہجی عربی کے یاد ہو الف با تا اور سا، تو اس میں سے جو با ہے اگر ہم اس کو ایک کو لے لیں اور اس کے نیچے ایک زیر لگا دیں تو اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے سات. تو کسی کوئی بھی چیز جس کا کوئی مطلب واضح ہو، جس کا کوئی معنی ہو، تو وہ لفظ کہلاتا ہے. اب بی جو ہے بی یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ لفظ ہم نے کہا تھا لفظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یا اسم ہوں گے جو کہ کسی چیز کا نام ہے، یا فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا. تو جو چیز اسم نہ ہو، جو چیز فعل نہ ہو، جس کا مطلب ہو لیکن وہ مطلب بغیر کسی اسم کے ساتھ ملا یا فعل کے ساتھ ملا اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس چیز کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ حروف تہجی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا. یہ حروف تہجی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، آ با تا کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن با کے نیچے زیر لگانے سے اس کا مطلب ملتا ہے ہمیں ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ نہ تو کوئی اسم ہے اور نہ کوئی فعل ہے. تو ایسے الفاظ جن کا بغیر کسی جملے کے لفظ مطلب واضح نہ ہو اس کو ہم حرف کہتے ہیں. اب اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو یہ بی ہے اس کو ہم حرف کہتے ہیں. اب جتنی بھی ہم نے آیات قرآن پاک کی دیکھی تھی ان کے آخر کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ اس آیت کے اندر اعوذ کے بعد جو بھی لفظ استعمال ہوا تھا اس کے نیچے زیر تھی. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو میں صرف اسی لفظ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. تو اگر آپ یہ دیکھیں بی لاہی، تو یہ بیسیکلی لفظ ہے بی اللہ. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ اسم جلالہ، اس نام کے اوپر یا دمہ ہو سکتا ہے اللہ، جیسے اللہ لا الہ الا ہو، یا اس کے اوپر فتح ہو سکتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اس کے نیچے کسرہ ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے. تو باللہ کے اندر اللہ کے لفظ کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے. یہ جب بھی کسی جگہ پہ بی استعمال ہوگا اور اس کے بعد کوئی اسم آئے گا تو اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. ٹھیک ہے. اور جس لفظ کے نیچے، جس بھی نام کے نیچے یا کسی لفظ کے نیچے زیر ہوگی اس کا مطلب ہوگا اس کا. یہاں پہ اللہ کا، اس زیر کا مطلب ہے کا. اس کا مطلب کا بھی ہو سکتا ہے، کی بھی ہو سکتا ہے، کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ملکیت کو ظاہر کرے گا. تو اللہ کا یا اللہ کے یہ ہوگا. تو بے کا مطلب ساتھ، اللہ کی. اعوذ باللہ، اعوذ میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں، بی ساتھ، اللہ ہی کے، میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا لفظ ہو گیا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی حرکات ہوتی ہیں. جیسے اس کے اوپر ہم نے کہا کہ دمہ ہو سکتا ہے، فتح ہو سکتا ہے، یا کسرہ ہو سکتا ہے. لیکن دمہ جو ہے پیش ہے، زبر اور زیر ہو سکتی ہے. اگر آخر کے اوپر پیش ہو
اس کا کیا مطلب ہے، اگر آخر کے اوپر زبر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.